بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناوا شنگو عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ جوزف کے قریب پہنچ کر اس نے جھک کر جوزف کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر چشمے کی طرف بھاگنے لگا۔ عمران اس نوجوان کی طرف بڑھا کیونکہ اس کے پاس زہر آلود خنجر تھا۔ باقی خنجر اور بھالوں کی نوک زہر آلود نہ تھی، اور عمران جانتا تھا کہ یا تو سارے خنجر اور بھالے زہر آلود ہوتے، یا پھر اگر ایک ہے تو جنگل کے رواج کے مطابق ایسا خنجر صرف سردار ہی رکھ سکتا ہے، اس لیے یہی نوجوان ان حملہ آوروں کا سردار ہو سکتا ہے۔ نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جوزف نے اس کی گردن کو اس قدر زور سے دبایا تھا کہ وہ زیادہ حرکت کرنے سے معذور ہو گیا تھا، اور ورنہ جس طرح اس کا کٹھا ہوا جسم اور مضبوط جسم تھا، وہ اتنی آسانی سے بے ہوش ہونے والوں میں سے نہ تھا۔ عمران نے اس کی نبض دیکھی اور پھر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ وہ جلد از جلد اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے یہاں بے ہوش میں لانے کی بجائے اسے اٹھا کر وہیں لے جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ چند لمحوں بعد وہ اس چشمے پر تک پہنچ گیا جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں تھا۔ جولیا کے بازو، مورتی کی گردن اور تنویر کے سینے میں خنجر کے زخم موجود تھے، لیکن کیپٹن شکیل اور صفدر نے اپنی قمیضیں پھاڑ کر زخموں پر پٹیاں باندھ دی تھیں، اس لیے خون رک گیا تھا، اور وہ تینوں تقریباً نیم بے ہوشی کی عالم میں پڑے تھے، کیونکہ خون کافی نکل جانے کی وجہ سے ان کی حالت خاصی کمزور تھی۔ صفدر کے بازو پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اب کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں جوزف کے زخم پانی سے صاف کرنے میں مصروف تھے۔ اس کا خیال رکھنا جوانا، عمران نے اس قبائلی نوجوان کو زمین پر پھینکتے ہوئے جوانا سے کہا، اور خود تیزی سے جوزف کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، جوزف کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، زہر آلود خنجر مارا گیا ہے، کاش یہاں زہر مار بوٹی مل جاتی، لیکن وہ کہیں راستے میں بھی نظر نہیں آئی، عمران نے جوزف پر جھکتے ہوئے کہا۔ جوزف کے اب پورے جسم پر نہ صرف نیلاہٹ جھلکنے لگی تھی، بلکہ اس کے منہ کے کناروں سے بھی نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بلبلے نکلنے لگ گئے تھے، اور یہ سب سے خطرناک علامت تھی۔ عمران کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ جوزف انتہائی تیزی سے موت کے منہ میں جا رہا تھا، لیکن عمران کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہ تھا جس سے جوزف کو بچایا جا سکتا۔ عمران کے ذہن پر شدید جھنجھلاہٹ سی طاری ہونے لگی۔ اچانک اسے اپنے ان بیگوں کا خیال آیا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ بیگ کہاں ہے؟ وہ بیگ! عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی وہ بے تحاشا اس اڈے والی جگہ کی طرف دوڑ پڑا، کیونکہ وہ بیگ وہیں موجود تھے جب جوزف کی چیخ سن کر وہ دوڑے تھے۔ واقعی دونوں بیگ ایک بڑی سی جھاڑی کی اوٹ میں موجود تھے۔ عمران نے جھپٹ کر دونوں بیگ اٹھائے اور ایک بار پھر بے تحاشا انداز میں دوڑ پڑا اور واپس چشمے کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھی ہونٹ بھینچے خاموش کھڑے تھے۔ عمران نے بیگ جوزف کے قریب جا کر رکھے، اور پھر تیزی سے ایک بیگ کھول کر اس نے اس میں سے ایک ڈبہ نکالا، اور اسے کھول کر اس میں سے ایک لمبی سی شیشی نکالی۔ اس کے جبڑے دباؤ جوانا، عمران نے شیشی کا ڈھکن کھولتے ہوئے چیخ کر کہا، اور جوانا جوزف پر جھپٹا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں گالوں پر دباؤ ڈالا تو جوزف کے بھینچے ہوئے جبڑے کھل گئے۔ عمران نے جلدی سے شیشی میں موجود سیال کے 10 قطرے جوزف کے حلق میں ٹپکا دیے۔ پھر اس نے جوانا کو ہٹنے کا اشارہ کیا، اور جوانا کے ہٹتے ہی اس نے شیشی بند کر کے دوبارہ بیگ میں ڈالی، اور پھر دوسرے بیگ میں سے اس نے ایک انجیکشن نکالا اور اسے جوزف کے بازو میں لگا دیا۔ جوزف کی تیزی سے بدلتی ہوئی حالت میں واضح ٹھہراؤ آ گیا۔ میں نے زہر کی تیزی کو وقتی طور پر روک تو دیا ہے، لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ زہر صرف پسینے کے راستے نکل سکتا ہے، لیکن پسینہ ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے کہ جوزف اٹھ کر خوب دوڑے، لیکن دوڑنا تو ایک طرف، اسے اب آسانی سے ہوش بھی نہیں آ سکے گا۔ بہرحال اب اتنا وقت تو مل گیا ہے کہ اس قبائلی سے زہر کے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے اس آدمی کی طرف بڑھ گیا جس کے جسم میں اب ہلکی سی حرکت محسوس ہو رہی تھی، اور جوانا جو اس کے سر پر کھڑا تھا اسے دوبارہ بے ہوش کرنے کے لیے شاید اس کی کنپٹی پر پیر کی ضرب لگانا ہی چاہتا تھا کہ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس نے جھک کر اس نوجوان کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اونچا کیا، اور دوسرے لمحے جنگل کا وہ حصہ ایک زوردار تھپڑ کی گونج اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے تھرا اٹھا۔ عمران کے زوردار تھپڑ سے اس آدمی کا نہ صرف گال پھٹ گیا تھا، بلکہ اس کے کئی دانت بھی اکھڑ کر منہ سے باہر آ گئے تھے، اور وہ آدمی زمین پر چیختا ہوا گرا
اور بری طرح پھڑکنے لگا۔ عمران تھپڑ مار کر ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا اسے پھڑکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے پھڑکنے کے بعد وہ نوجوان جیسے ہی سنبھلا، عمران کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور اس آدمی کی کئی پسلیاں بیک وقت ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی اس کے حلق سے اس قدر ہولناک چیخ نکلی جیسے روح اس کے جسم سے جبرن نکالی جا رہی ہو۔ لیکن دوسرا لمحہ عمران کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا جب مرغے بسمل کی طرح پھڑکتے ہوئے نوجوان نے یکلخت جمپ لگایا اور اسے کسی وحشی مینڈے کی طرح اچھل کر عمران کی ناف پر زوردار ٹکر رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا سر عمران کے جسم سے ٹکراتا عمران کا ایک گھٹنا یکلخت مڑ کر اونچا ہوا اور وہ نوجوان ہوا میں کلابازی کھا کر بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ عمران نے اچھل کر اس کے دوسرے پہلو پر زوردار لات رسید کر دی۔ اس بار دوسری طرف کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور وہ آ کے اس طرح پھڑکنے لگا کہ سب کو مکمل یقین ہو گیا کہ اب یہ کسی صورت بھی زندہ نہ بچے گا۔ لیکن عمران ہونٹ بھینچے اسی طرح سرد نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس نوجوان کا سیاہ چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا، آنکھیں ڈھیلوں سے کافی باہر کو نکل آئیں، اس کی ناک اور منہ سے خون کے قطرے رسنے لگے اور وہ اس طرح زمین پر ہاتھ پیر اور سر پٹک رہا تھا جیسے اس پر مرگی کا شدید ترین دورہ پڑ گیا ہو۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح تڑپنے کے بعد وہ یکلخت ساکت ہو گیا۔ وہ شدید ترین تکلیف کی وجہ سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے درخت کے تنے کے ساتھ باندھو، اب یہ ہوش میں آ کر جلد از جلد سب کچھ بتا دے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور جوانا نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور ایک درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا کر کے اس کی بیلٹ سے ہی اس کے دونوں بازو درخت کے تنے کے ساتھ جکڑ دیے۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر جڑ دیا اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون سے بھی زیادہ سرخ ہو رہی تھیں اور سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں وحشت اور خوف کے واضح تاثرات بھی نمایاں تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اس کے دونوں نتنوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں ایک جھٹکے سے اونچا کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مکاسو، اس نوجوان نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ عمران کی انگلیوں کے ایک ہی جھٹکے نے اس کے دونوں مضبوط نتنے اس طرح چیر کر رکھ دیے تھے جیسے عمران کی انگلیوں میں تیز بلیڈ نصب ہوں۔ اس کے چیرے ہوئے نتنوں میں سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ تمہارے خنجر پر کون سا زہر لگا ہوا تھا؟ عمران نے انگلی موڑ کر اس کا حک بناتے ہوئے مکاسو کی پیشانی کے درمیان ابھر آنے والی رگ پر آہستہ سے مارتے ہوئے کہا، اور اس رگ پر لگنے والی ضرب نے مکاسو کے پورے جسم کو اس طرح لرزا دیا جیسے وہ ریشے کا مریض ہو۔ کمٹائی بوٹی کا زہر، مکاسو نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا توڑ بتاؤ، عمران نے ایک بار پھر حک کی ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے، یہ موت کا زہر ہے، موت کا زہر ہے، مجھے مار ڈالو، تمہیں مقدس ناوا شنگو کا واسطہ، مجھے مار ڈالو، مکاسو نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ چوڑے پتوں اور زرد کانٹوں والے پھول والی بوٹی کو تم کمٹائی کہتے ہو؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں وہی، اسے زرد موت کہا جاتا ہے، مقدس ناوا شنگو کے علاوہ اس کا زہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ مقدس ناوا شنگو نے مجھے اس زہر کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، کاش یہ کالا ریچھ مجھ پر اچانک حملہ نہ کر دیتا تو میں اس زہر سے تم سب کا خاتمہ کر دیتا، لازماً خاتمہ کر دیتا، اس طرح میں معزز شرپا بن جاتا، مگر یہ کالا ریچھ مجھ پر اچانک آ گرا اور میں بڑی مشکل سے اس کے پہلو میں خنجر مار سکا۔ کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ اس قدر خاموشی سے بھی کالا ریچھ حملہ کر سکتا ہے۔ مکاسو پوری طرح چیخنے کے ساتھ ساتھ از خود سب کچھ بتائے جا رہا تھا جیسے کوئی ٹیپ آن ہو گیا ہو۔ اس کی ذہنی کیفیت اس سرد اور ظالمانہ تشدد کے بعد یقیناً اب نارمل ہو چکی تھی، ورنہ بظاہر مکاسو انتہائی مضبوط جسم اور موٹے دماغ کا آدمی نظر آ رہا تھا اور اس جیسے آدمی سے پوچھ گچھ کرنا خاصا دشوار مسئلہ تھا۔ لیکن عمران نے اس پر انتہائی سرد انداز میں بغیر کچھ پوچھے تشدد کر کے اور پھر اس کے دونوں نتنے چیر کر اس کی پیشانی پر دماغ کو خون پہنچانے والی بڑی رگ کو ابھار کر اس کا ذہن قطعی معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ اس رگ پر ہلکی سی ضرب بھی مکاسو کے ذہن میں خوفناک زلزلہ پیدا کر دیتی تھی، اور یہ اس زلزلے کا نتیجہ تھا کہ وہ سب کچھ از خود بتائے چلا جا رہا تھا۔ ناوا شنگو نے تمہیں کہاں حکم دیا تھا؟ عمران نے اس کی رگ کو انگوٹھے سے دباتے ہوئے کہا، اور رگ پر دباؤ پڑتے ہی مکاسو کے حلق سے اس قدر خوفناک چیخیں نکلنے لگیں کہ جوانا جیسے آدمی کے جسم میں بھی سردی کی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ عمران نے انگوٹھا اٹھا لیا۔ بتاؤ کہاں حکم دیا تھا اور کب؟
عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مقدس ڈیرے پر اس نے مجھے بلایا اور پھر اس نے مجھے حکم دیا، مقاصد نے حزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے بلائے جانے اور پھر حکم کی پوری تفصیل بتا دی۔ اور جو وقت اس نے بتایا اس سے عمران سمجھ گیا کہ ناوا شنگو کسی خفیہ راستے سے نکل کر واپس شرپا گاؤں پہنچ چکا ہے۔ جوانا، وہ گھوڑا کہاں ہے جس پر بیٹھ کر جوزف آیا تھا؟ عمران نے مڑ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے جوانا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، تلاش کرنا پڑے گا، جوانا نے جواب دیا۔ جاؤ اسے فوراً تلاش کرو، اور اگر یہ زہر واقعی اس کانٹے دار زرد پھول والی بوٹی کا ہے تو دنیا میں اس کا ایک ہی دریافت ہو سکا ہے، اور وہ ہے گھوڑے کا خون۔ جاؤ اسے تلاش کرو اور پھر اسے یہاں لا کر گولی مار دو، اس کا خون جوزف کے حلق میں ٹپکاؤ، جلدی کرو، یہ زہر دنیا کے خطرناک ترین زہروں میں سے ہے۔ عمران نے تیز لہجے میں جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، پھر تو ہمیں بھی جانا چاہیے، کیپٹن شکیل اور صفدر نے بھی چونک کر کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ تینوں بے اختیار مختلف سمتوں میں بھاگ پڑے۔ تم کھمبا ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں میں کھمبا ہوں، حقیر کھمبا، کاش میں معزز شرپا بن جاتا، مکاسو نے جواب دیا۔ سنو مکاسو، ہم چاہیں تو تم معزز شرپا تو ایک طرف براہ راست ناوا شنگو بن سکتے ہو، تابات کے بڑے لاما کا میں اوتار ہوں۔ بولو، بننا چاہتے ہو ناوا شنگو؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ناوا شنگو اور میں حقیر کھمبا؟ نہیں نہیں، پھر تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، مکاسو نے انتہائی حیرت اور خوف سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا تو ہے، میں مقدس لاما کا اوتار ہوں، میں چاہوں تو جنگل میں پھرنے والے کسی ہرن کو بھی ناوا شنگو بنا سکتا ہوں۔ تم تو پھر کھمبا ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ واقعی کوئی مقدس آدمی ہو۔ اوہ، کاش میں ناوا شنگو بن سکتا، مگر نہیں، میں نہیں بن سکتا۔ ایک حقیر کھمبا غلام تو بن سکتا ہے، ناوا شنگو نہیں بن سکتا، مکاسو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم میرے غلام بن گئے تو پھر تم شرپا کے ناوا شنگو خود بخود بن جاؤ گے۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مقدس لاما کو اطلاع ملی ہے کہ موجودہ ناوا شنگو نے شرپا سے غداری کی ہے، اس نے سفید فاموں کو لکڑی والے جنگل میں پناہ دی ہے تاکہ وہ لکڑی والے مقدس جنگل کو تباہ کر سکیں، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، اس لیے پہلے ناوا شنگو لکڑی والے جنگل میں سفید فاموں سے ملتا رہتا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ سفید فام لکڑی والے جنگل میں رہتے ہیں، وہ جھاڑیوں سے نکلتے ہیں اور پھر اچانک جھاڑیوں میں غائب ہو جاتے ہیں، مکاسو خود بخود بول پڑا۔ سنو، کیا تم لکڑی والے جنگل میں جا کر کسی سفید فام کو یہاں اٹھا کر لا سکتے ہو؟ اگر تم ایسا کر لو تو تم ناوا شنگو بن سکتے ہو، عمران نے کہا۔ نہیں، ایسا ناممکن ہے، راستے میں موت کا جنگل آتا ہے، اور موت کا جنگل کوئی پار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ناوا شنگو بھی اب پار نہیں کر سکتا۔ وہاں اچانک دھماکہ ہوتا ہے اور آدمی غائب ہو جاتا ہے، وہاں مقدس دیوتاؤں کا ڈیرا ہے، مکاسو نے بری طرح انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ موت کا جنگل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جہاں آنکھوں والے درخت ہوتے ہیں، یہ درخت دیوتاؤں کی آنکھیں ہیں جو اس موت کے جنگل کے پہرے دار ہیں، مکاسو نے جواب دیا۔ لکڑی والا جنگل کتنا بڑا ہے؟ عمران مسلسل سوال کیے جا رہا تھا۔ بہت بڑا ہے، چاکو گاؤں سے 10 گنا بڑا، مکاسو نے جواب دیا۔ وہ سفید فام جہاں جھاڑیوں سے نکلتے ہیں اور غائب ہوتے ہیں، اس جگہ کی کوئی خاص نشانی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ہاں ہے نشانی، کھمبا سب نشانیاں جانتے ہیں۔ وہاں پہلے موتیوں والی جھاڑی تھی، اس جنگل کے درمیان میں پہلے موتیوں والی مقدس جھاڑیاں جنہیں کاٹا نہیں جاتا، مکاسو نے جواب دیا، اور عمران نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ پہلے موتیوں والی جھاڑی عام طور پر اس جگہ پیدا ہوتی تھی جہاں ساگوان کے درخت کی کثرت ہو، اور وہ سمجھ گیا کہ لکڑی والے جنگل میں جہاں ساگوان کے درخت کی کثرت ہے وہاں کی بات مکاسو کر رہا ہے۔ اسی لمحے جوانا گھوڑے کی باگ پکڑے ان کے قریب پہنچ گیا، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ساتھ تھے۔ عمران اب ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جوانا نے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتاری، اور دوسرے لمحے فائرنگ سے جنگل گونج اٹھا۔ گھوڑا تڑپ کر نیچے گرا اور اس کے پورے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ جوانا نے اس تڑپتے ہوئے گھوڑے کو ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر زمین پر پڑے ہوئے جوزف کے قریب کیا، اور پھر اس کے خون سے چلو بھر بھر کر اسے جوزف کے حلق میں ٹپکانا شروع کر دیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل اس کی مدد کر رہے تھے۔ بس کافی ہے، عمران نے کہا، اور وہ تینوں ایک طرف ہٹ گئے۔
اب وہ سب غور سے جوزف کو دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا اس دوران ٹھنڈا پڑ گیا تھا، لیکن اس کا خون اس کے جسم کے گرد اب بھی تالاب کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ مکاسو بھی حیرت سے اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اس کی اپنی حالت جوزف سے بھی زیادہ خستہ نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آنکھیں پھاڑے جوزف کو دیکھ رہا تھا۔ جوزف کے چہرے اور جسم پر چھائی ہوئی نیلاہٹ گھوڑے کے خون کے بعد تیزی سے غائب ہونی شروع ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے نیلاہٹ غائب ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے عمران کے ستے ہوئے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیلتے جا رہے تھے۔ تنویر، جولیا اور مورتی بھی اب مکمل طور پر ہوش میں آ چکے تھے، اور وہ اٹھ کر بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ جوزف کی انتہائی خطرناک حالت دیکھ کر ان کے ہونٹ بھی بھیجے ہوئے تھے۔ خاص طور پر تنویر کے چہرے پر شدید افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ حالانکہ عمران کی وجہ سے اس کی کبھی جوزف سے بن نہ سکی تھی، لیکن اس وقت تنویر کے چہرے کی حالت ایسی تھی جیسے جوزف کی بجائے اس کا سگا بھائی موت کے منہ میں جا رہا ہو۔ اور پھر جیسے ہی جوزف نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی، ان سب کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ اوہ اوہ، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم تبات کے بڑے لاما کے اوتار ہو۔ کمٹائی زہر کا توڑ سوائے دیوتاؤں کے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں تمہارا غلام ہوں، چاہے میں شرپا بن سکوں یا نہیں، لیکن میں تبات کے بڑے لاما کے اوتار سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ مکاسو نے اکلخ چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے ایسے تاثرات ابھر رہے تھے کہ عمران سمجھ گیا کہ مکاسو کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ وہ تبات کے بڑے لاما کا نمائندے ہیں، اس لیے انہیں کمٹائی زہر کا توڑ معلوم ہے۔ عمران جانتا تھا کہ تبات کا بڑا لاما پوری دنیا میں پھیلے ہوئے بدھوں کا سب سے بڑا پیشوا ہے، اور اسے یہ لوگ بدھ کا اوتار سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے روح گردانی کرنے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، مکاسو کو کھول دو، اب یہ ہمارا وفادار رہے گا، اور اگر اس نے ہم سے غداری کرنے کی کوشش کی تو پھر تبات کے بڑے لاما کا قہر اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں یا میرے ساتھی کبھی تم پر حملہ نہ کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بڑے لاما کے اوتار ہونے کی وجہ سے میرا قصور معاف کر دو گے، مکاسو نے کہا۔ اور پھر جیسے ہی مکاسو کے بازو آزاد ہوئے، وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور عمران کے سامنے سجدے میں پڑ گیا۔ مجھے معاف کر دو مقدس لاما کے اوتار، مجھے معاف کر دو، مکاسو نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بدھوں کا وہ مخصوص اشلوک بھی سنایا اور اس کی مقدس زبان میں پڑھ دیا جو ایسے موقعوں پر لاما پڑھتے ہیں۔ اور مکاسو ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور پھر رکوع کے بل جھک گیا۔ اس کے کٹے پھٹے چہرے پر اب مسرت کا آبشار سا بہنے لگ گیا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارا غلام رہوں گا، میں مقدس بدھ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مکاسو ہمیشہ تمہارا غلام رہے گا، تم سے کبھی غداری نہ کرے گا، مکاسو نے کہا، اور عمران مسکرا دیا کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے یہ اس کی ایک اہم کامیابی تھی۔ مکاسو کی مدد سے وہ انتہائی آسانی سے اس اڈے تک پہنچ سکتے تھے۔ کوئی ایسا راستہ بتاؤ مکاسو، جس راستے سے ہم موت کے جنگل سے گزرے بغیر مقدس جنگل تک پہنچ سکیں، عمران نے کہا۔ مقدس اوتار ایسا راستہ صرف ناوا شنگو کو معلوم ہے، میں نے خود اس سے سنا تھا کہ وہ جب چاہے اس راستے سے گزر کر سفید فام عورتیں حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ناوا شنگو ہے، جنگل کا مقدس محافظ، اور جنگل خود بخود اسے راستہ دے دیتا ہے، مکاسو نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو، اب تم اسی حالت میں ناوا شنگو کے پاس جاؤ اور اسے یہ کہہ کر یہاں پر لاؤ کہ تمہارے ساتھیوں اور ہمارے درمیان خوفناک جنگ ہوئی ہے اور ہم سب مارے گئے ہیں، لیکن تم اکیلے ہو، اس لیے ہماری لاشیں وہاں تک نہیں لے جا سکتے، اور اسے کسی طرح یہاں تک لے آؤ۔ بولو، لا سکتے ہو اسے؟ یہ تمہارا پہلا امتحان ہے، عمران نے کہا۔ ناوا شنگو بہت بڑا دماغ رکھتا ہے، مقدس اوتار، وہ اس طرح آسانی سے مجھے کھمبا کی بات نہ مانے گا۔ ہاں، اگر تم اس سفید فام عورت کو میرے ساتھ بھیج دو تو میں اسے ایک پہاڑی غار میں بٹھا دوں گا، ناوا شنگو وہاں تک لازماً آ جائے گا، اس کے بعد میں اسے اٹھا کر بھی یہاں لا سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے اس سفید فام عورت کے لباس کا کوئی ٹکڑا بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ ناوا شنگو سفید فام عورت کی بو دور سے سونگھ سکتا ہے، مکاسو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جوانا اور کیپٹن شکیل، تم دونوں جولیا کے اور مکاسو کے ساتھ جاؤ گے، اور جولیا تم اسے اپنی جیکٹ اتار کر دے دینا تاکہ ناوا شنگو کو مکمل طور پر یقین آ جائے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری تم تینوں پر ہوگی، اس ناوا شنگو کو تم نے زندہ یہاں پر لانا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مکاسو کے ساتھ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمران نے دونوں بیگ کھولے
تاکہ اطمینان سے جوزف اور دوسرے زخمیوں کی بینڈیج کی جا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔